اور لوگوں جو قرآن کریم ممبر پر بیٹھ کے سنے، ممبر سے سنے، سامنے بیٹھ کے سنے، ان کی مدد کے لیے تو 1000 فرشتہ، اور جو نانے کی گود میں قرآن سنے، کیا ان کی مدد کے لیے فرشتہ نہیں آ سکتا ہے؟ نماز پڑھ کے تسبیح لائے، حضرت حسن حسین اٹھکیلی آپس میں کرنے، چھوٹا بڑے نو دھکا، چھوٹا چھوٹے نو دھکا دے رہا لو۔ بوئے تے پاک کے مہر کھڑے ہو گئے، حضرت حسن کو دیکھ کے کہے حسنہ گھڑی، انہیں بھائی نو پھڑ، انہیں ڈالا، انہیں بھائی نو پھڑ۔ اماں فاطمہ کی بوئے تے آ گئی، کل میں اونٹ میں کپڑے کے سراغ میں دیکھ کے کہنے لگی ابا اس سے پیار کوئی نہیں، سارے گاؤں پہ اصل کو سکھا رہی میں پڑھ، حسین کو بھی تو کچھ سکھاؤ۔ فاطمہ کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا کہ فاطمہ انی ارا مالا ترا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے حسن کو تو میں سکھا رہا ہوں، جبرائیل سامنے کھڑا حسین کو سکھا رہا۔ اور خدا کے واسطے غیر ظلم حسین پہ کرے چلو درگزر کرو، حسینی ہو کر حسین پہ ظلم کرتے شرم کیوں نہیں آتی؟ اور 72 خاندان کے چراغ ذبح ہو جائے پھر بھی زینب کی چادر نہ بچے۔ اللہ کی قسم آل رسول کی چادریں اترنے کی محک کرنے والوں، اگر ایک بی بی کا بھی ایک بار نظر آتا تو اللہ اس کائنات کا نظام ہی ختم کر دیتا۔ پتہ ہے وہ کس کی بیٹیاں تھی جس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ پتہ ہے وہ کس کی بیٹیاں تھی جس کی ماں کے بوئے پر جبرائیل بھی کنٹی بجا کے آتا ہے؟ پتہ ہے وہ کس کی بیوی ہے جس کی ماں عائشہ کا رشتہ ابے کے گھر میں لے کے جبرائیل علیہ السلام آتا ہے؟ پتہ ہے وہ کس کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اکبر، جس کو جبرائیل بار بار آ کر جنتی عورتوں کی سرداری کا پیغام سناتا ہے۔ او میری جان، کوئی فاطمہ قیامت کے دن پل صراط سے گزرے گی، عرش عظیم سے فرشتہ منادی کر کے آواز دے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یوسف صدیق اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اے صحابہ کی جماعت، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، طلحہ سعد سعید عبیدہ، عبدالرحمن ابو ذر غفاری، اے ولیوں کی جماعت، پیران پیر عبدالقادر جیلانی، بہاول زکریا ملتانی، نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی، اوغوث قطب افضالوں، وقت کے ولیوں، قاریوں، حافظ قرآن، دنیا داروں، دین داروں، سارے کے سارے پل صراط پر نگاہیں بھی چیک کر کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اس وقت محمد کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے۔ اس کا دودھ پینے والی سینے سے لگ کر دوپٹے اتار کے باہر آ جائے، ایک بی بی کا قیامت کے انصار نہ کرنا ہے۔ تیرا میرا چہرہ دیکھیں گے یہ وفادار تھا، یہ غدار تھا، پھر عرش عظیم کا مالک نے اعلان کرے گا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کرو لے گئے۔ الہی میرے کپڑوں کے رنگ بدل لیتے، میرے جھٹوں کے رنگ بدل لیتے، میں خدا کی قسم کسی جھگڑے میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور کروں گا، حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس بھی پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو، اتنا ظلم نہ کرو، اور تیری میری بیٹی کے پردے کی بات کرے منہ توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ محمد کی دیا اتنی لوارش ہو گئی، جو چاہے رسیاں باندھ دیتا ہے، جو چاہے نکے سر بلا کے اندر پھرا دیتا ہے۔ اور تو میں تو اپنی ماں بیٹی کا دفاع نہیں کر سکتے، آل رسول نے تو کوفے کے بازار میں اپنا دفاع کیا تھا، جب بی بی زینب العابدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میرے عزیزوں کر
پہچانتے، اس ظالموں پہچانو. کتنی مرتبہ بھائی حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ مجھے نہیں پہچانتے. ان گالوں پہ کتنی مرتبہ فاطمہ نے موسیٰ لیا تھا. آج ہمیں تو کوفے کے بازار میں پیدل چلانے والوں ہماری حیثیت پہچانو. ہر نماز کے بعد نانا سجدے میں جا کے کہا کرتا تھا آ جاؤ بچوں اونٹ کی سواری کر لو. نانا میں میڑے میں گھمایا کرتا تھا. اب پشت پر بیٹھی ہوا کرتی تھی ماں فاطمہ نانے کی بائیں پکڑ کے رویا کرتی تھی. کہتے تھی ابا مکے کی گلیوں کے اندر پتھر کھا کے آیا 13 سال تک مسائل کے پہاڑ برداشت کر کے میرا ابا بوڑھا ہو گیا. ابا جان نہ کرو علم کو اللہ اکبر باتیں کرنے کی عادت ہے. ہر بات پورا نہیں کیا کرتے. نانا پورے میں بیٹھ کے رویا کرتا تھا اور کہا کرتا فاطمہ ان کو اپنے چاہے پورا کرنے دے. فاطمہ ان کو اپنی خواہشیں پورے کرنے دے. ایک وقت آئے گا. آج نانا ان کے لیے سواری بن گیا. کل نانے کی امت کے سامنے ہاتھ ملائیں گے. نانے کی امت انہیں معاف نہیں کرے گی. یہ مذاق نہیں تو کیا ہے یہ سبزی کاٹنے کی کہانی تھوڑی ہے. یہ گاجر گلی تھوڑی کٹی ہے. نبی کا قربہ سارا کٹ گیا. آؤ نبی کا قربہ سارا کٹ گیا. تجھے مجھے پھر بھی نمازی نہ بنا سکا. عظیم خطبہ میرا دل پر تاریخ ہے. چن چن کے باتیں آپ سے رد کر رہا ہوں. کیا خطبہ زینب نے دیا تھا؟ کہا ہے ہمارے بھائیوں پہ رونے والوں بتاؤ تو صحیح ہمارے بھائیوں کو خط کس نے لکھے تھے؟ انسان پردیس میں جائے امریکہ جائے ایران جائے دبئی جائے کینیڈا جائے ہر بندے کی کوشش ہوتی کمانا باہر تے گھر آ کے پڑھو. وہ لوگوں ٹھیک ہے سال کو تمہیں اتنا ترس نہیں آیا. میرا بھائی کہتا تھا مجھے مدینے بھیج دو نرنے کے روزے کے پاس جا کے ٹکڑا سناؤں گا. تم کتنے ظالم نکلے. اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں سے مار دیا. خود بھی نہیں روتے ہمیں بھی رونے نہیں دیتے. جو نانا ہمارے ہوا سے قرآن کا تحفہ لے کے آیا تھا میرے بھائی نے وہ لوگوں ممبر پر بیٹھ کے نہیں نیزی کی پہ کر کے قرآن سنایا. آج میرے بھائی کو خراج عقیدت پیش کرو. میرے بھائی کا گلہ نہ کرو ورنہ امت صدیوں میرے بھائی کا گلہ کرتی رہے گی. نانا آخری وقت میں جو درس نماز کا الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم نانے سے چلا نہیں جا رہا تھا. حضرت عباس میں رب علی کا سہارا لے کر مسجد گیا اور نماز کی اہمیت بتائی. اور لوگوں جان دے دینا نماز نہ چھوڑنا. میرے بھائی کا قصور کیا تھا؟ ایک نہیں 72 کٹوا لیے. خود بھی سجدے کے اندر سجدے میں جان دے کر اللہ کے دربار میں نانے کے روزے میں سرخر ہو گیا. تم آج میرے بھائی کا گلہ کرتے ہو تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ میری بات کو غلط مطلب میں نہ لے جانا. قط نظریے میں سوچ میں کسی کے خلاف نہ لے جانا. آج آپ کو یاد آیا جن کو حرام حلال کھانے کی تمیز کوئی نہیں. آج یاد آیا جن کی تکبیر اللہ سے نماز نہیں ہوتی. آج یاد آیا جنہیں سچ جھوٹ بولنے کی تمیز کوئی نہیں. آج کو حسین اور یزید کے درمیان آج کربلا والوں کے درمیان اور حسین کے دشمن کے درمیان آج فیصلے کرتے ہیں. فیصلہ تو چلتا فیصلہ تو پیار ہے اور لاڈ ہے. میرا بابو اس دن ہو گیا تھا جب کوفے کے بازار میں زینب آئی اور ایک نوجوان نے کھڑا کے کہا تھا وہ آ رہی ہے جنا بڑا کرسی لے نہیں آیا سی. زینب بی بی نے زین العابدین سے کہا کون کتا بھوک رہا ہے اب کرسی لینے کے لیے آئے. اللہ نے میں جنت کی سرداریاں دے دی دنیا کی کرسی سے میں کیا لینا. لیکن میں کہتے تھا اس کا چہرہ پہچان لے. لوگ زخموں پر پٹیاں باندھتے ہیں. کسی کا ایک مر جائے لوگوں کے گھر سے پانی کھانا آتا ہے. کسی کا ایک مر جائے لوگ چادر بچھا کے سوگ کرتے ہیں. یہ حرام بڑا کون ہے؟ ہمارا ایک نہیں 72 کٹ گئے. ہماروں کا مذاق اڑا ہے. زین العابدین اس کا چہرہ دیکھ لے. قیامت کے دن نانے کے دربار میں کھڑے ہو کر حوض کوثر پر اس کا چہرہ تلاش کرنا مجھے بتلانا. نانے کو اس کا نام بتلاؤں گی. نانا پوچھ
یا دودھ کی سبیلے نہ لگی ہو، او میرے عزیزو تم تو سنی تھے، تم نے کپڑوں کے رنگ کیوں بدل لیے؟ تم تو نبی کے غلام تھے، ختم نبوت کے ہیرو تھے، مجھے بتاؤ تم نے جھنڈوں کے رنگ کیوں بدل لیے؟ اللہ کی عزت کی قسم تمہیں ٹوپی قرآن کا واسطہ، زینب نے لوہا نہیں پڑھا تھا، زینب نے اللہ کا قرآن پڑھا تھا، تم نے قرآن چھوڑ کر لوہے کیوں سنائے؟ اجل چیزوں تدابت کا حجو بحال ہو، ورنہ قیامت کے اللہ کو پتھر کی کر دے گا۔ بی بی زینب پردیس میں اکیلی ہے، زین العابدین 18 سال کی، اور نوجوانوں ہمارے نوجوان کے سر کے بال چٹے ہو جائے، داڑھی چٹی ہو جائے، لوگ کی کہتے کمزوری ہے، علاج کرا، بادام کھوا، خمیرے کھوا، انہوں کسی ڈاکٹر کے کھول لے گا۔ جب مدینے میں زین العابدین آیا، حضرت علی کی بیوی زین العابدین کی دادی حضرت یوں دیکھی دھڑام سے زمین پہ گر گئی، پھپھی دادی کو ہوش پہ لے کے آئے، کہا دادی کیا بات ہے؟ کہ تجھے کچھ مہینے پہلے بھیجا تھا، سر بھی تیرا کالا، بال تیرے داڑھی کے کام لے تھے، بیٹے آپ وہ ہوا کیسی ہے کہ وہاں کے پانی سے تیرے بال سفید ہو گئے؟ کہتا ابا بھائی کو کٹتے دیکھا یہ بال سفید ہو گئے، ابا کو کربلا کی ریت پہ تڑپتے دیکھا بال سفید ہو گئے، ابا میرے بالوں کی فکر نہ کر، اس دن میرے آسمان کے سورج کو دیکھا تھا وہ بھی لال ہو گیا۔ کہنے لگی بیٹے ذرا قدم یہاں سے نہ اٹھا، تھوڑی دیر میرے قیام سے کھڑا ہو جائے۔ آج ہم نے اپنے بھائیوں کی آج وکالت نہ کی، آج پتر نے چودی وکالت نہ کی، تو دنیا میں سب بھونکتی رہے گی، کھلو جا۔ جب تھوڑی دیر ٹھہر، اماں کیا کرے گی؟ پانی کا نہیں، روٹی سارا بستر بن جا، لیٹ کا کچھ نہیں مانگنا۔ اس سے پوچھ جو کہہ رہا تھا کرسیاں مل گئی، اس سے پوچھ اذان کون سی ہوگی؟ ظہر ہو گئی کہ ہونے والی؟ اماں تو نے نماز پڑھ لی ہے، کہ چپ کر جا، آج مجھے اپنے بھائی کا دفاع کرنے دے۔ ادھر کوفے کی مسجد سے اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اوئے قاسم کی اذان سنانے والوں، علی اصغر کی 10 محرم کو اذان سنانے والوں، اس اذان کا جواب پتہ نہیں کسی نے دیا ہے نہیں دیا، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد جب اذان کوفے کی مسجد میں ہوئی تو اللہ کی قسم جواب زینب نے دیا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب آیا زین العابدین کی چیخ نکل گئی، کعبہ اسے دادے کا نام آیا ہے جس دادے کی گود میں اللہ ابا لے کے جھولے قرآن کے جھولا کرتا تھا۔ ابا 50 سال کے بعد جس دادے کا نام اذان میں گونج رہے، ابا زینب تو نے اس دادے کو دیکھا تھا، پترا میری بھی جھلک مجھے یاد ہے، جب دادا ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا، چراغ پہ روشنی نما کرتی تھی، دادا کا چہرہ گھر کو روشن کر دیا کرتا تھا۔ ہوئی میرے عزیز و اذان، جب اذان مکمل ہوئی تو زین العابدین واہ غیرت فاطمہ کا، واہ زینب غیرت زینب، خدا پاک کی قسم کربلا میں روئی تو کیا، کربلا میں تو کیا روئی، بکر کوفے کے بازار میں بھی نہ بولی، بھتیجے کے کار میں کرے کچھ اذان میں نام کس کا آیا؟ اے کون ہے قاتلان حسین جو تم یہ نام لے پچھاڑتے ہو؟ تمہارے تو ڈرتا ہے محمد ہے، میں نے کہا بے شرمو پھر بھی کہتے ہو کرسی لینے آئے تھے، بے شرمو پھر بھی کہتے ہو ہار گئے۔ آج میں اپنے بھائی کی شہادت کو خراج عقیدت پیش کر کے جا رہی ہوں۔ آج میں تمہیں بتاؤں اگر کربلا میں ہمارے کٹنے کے بعد اذان میں تمہارے دادے کا نام آتا تو ہم ہار گئے، تم جیت گئے۔ کربلا کی ریت کو، کربلا کی پٹی کو خون میں لکیر کرنے کے بعد آج تمہارے علاقے کی مسجد میں، تمہارے کوفے کی مسجد کے میناروں میں اذان میں ہمارے دادے کا نام آیا تو میرے فیصلہ
سپریم کورٹ سے نہیں، فیصلہ سیشن سے نہیں، فیصلہ ہائی کورٹ سے نہیں، فیصلہ کسی مدرسے سے نہیں، فیصلہ میرے یونیورسٹی سے نہیں کرنا، میں خود فیصلہ بھائی کی شہادت کا کروں گی۔ آج کٹنے کے بعد، کربلا کے میدان کو خون میں رنگین کرنے کے بعد، اگر آج بھی اذان میں میرے نانے کا نام آیا تو کوفے والوں سن لو، تم ہار گئے، محمد کے گھرانے والے جیت گئے۔ ان کی جیت کو میرے چاند میں ڈالو، دنیا کی روشن خیالی کے پیچھے شکست میں نہ بدلو، دنیا کی بہنا روی کے پیچھے بہتا نوالو، دنیا کے میرے عزیزوں بے حیائی کے سمندر میں بہ کر ان کی سعادت کو اگلی نہ اٹھواؤ۔ آج کردار میں، گفتار میں، صورت میں، شکل میں، عقل میں، دل میں، رات میں، نسل میں، لمد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تجھے مجھے میرے عزیزوں کردار محمدی بنانا پڑے گا، گفتار حسینی بنانا پڑے گی۔ نیت کرتے ہو سارے میرے بدلو کی زندگی کے رخ کو، توبہ کرتے ہو، 3 مرتبہ اعلان کرو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر فرماؤ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، غلطی ہوگی اللہ سب معاف کر دے، لیکن آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، مشن حسینی بھی اپنائیں گے، اسوہ حسینی بھی اپنائیں گے، کردار حسینی بھی اپنائیں گے، اسوہ کی کردار کی، گفتار کی، صورت کی، شکل کی، تلاوت کی، سجدوں کی، خدا کی قسم یہ کنیکشن کوفے کے بازار سے نہیں ملتا بلکہ نانے کے محمد کے روزے سے ملتا۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، جہاں جہاں فکر حسینی ہو، ذکر حسینی ہو، جہاں حسین کی شان کے لیے تاریخ کا نہیں قرآن کی آیتوں کا سہارا لیا ہو، نانے جان کی حدیثوں کا سہارا اور سچوں کے قول کو جہاں بیان کیا گیا ہو، ایسے پروگراموں کو، ایسی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے مال جان کی قربانی دیتے رہو گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر میں آپ حضرات سے تھوڑی سی قربانی مانگوں، آپ یقین جائے اٹھ کے تو نہیں جائیں گے، وضو تو نہیں کریں گے، نماز کا بہانہ تو نہیں کریں گے، سچی بتاؤ، زور سے بتاؤ، تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ان جلسوں کو کامیاب کرے۔ صبح و شام کے رات کے جلسے ہوتے ہیں اور یہ فقیر بیٹھا ہے، کبھی اس سے پوچھا کہاں سے پیسہ ہے، دنیا کو کہتے ہیں کہ آپ باہر نہیں کمائیے، باہر پیسہ بھیج دیں، تمہیں نظر آیا؟ ایک بڑوں کی فکر حضرت علی مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ نبر اللہ اکبر، جس کے نسبت مدینے والے سے جب ایک مشافہ حضور سے کلام کر لیا کرتا تھا، حضور روزے پہ کھڑے ہو، آج اس کا گلشن ہے، اس گلشن کی بہار ہے، اب دیکھو آپ اٹھ کے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا بازار میں فضول کے اندر 2 منٹ بیٹھ کو دعا کے بعد جا رہے ہیں، میں نے کوئی زبردستی تھوڑی کرنی، میرے 4 دوارے سے ایک فکر، ایک نظریہ، پتہ نہیں اب بیماری ساتھ ہے، رمضان المبارک میں جو مجھے کورونا ہوا، میرا 8 دن سے ختم ہوتی بند ہو گئی، اب میرے اندر ہمت ہی نہیں، لیکن اللہ مجھے بلا لے، دیکھتے 5 6 جگہ کھول لے گا، یہ ہمت اللہ کی طرف سے، اور جس نے بستر پہ پڑ کے اس دن بھائی دنیا بھی چلی جائے گی، دین بھی چلا جائے گا، اللہ بستر کی موت نہ کسی کو دے، چلتے پھرتے ایمان یقین کے راستے میں موت دے، اور خدا پیسہ وہ دے جو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے، پیسہ وہ دے جس پہ اللہ اپنا حصہ رکھے، اللہ سے وہ پیسہ مانگو، پیسہ وہ دیتا ہے جس پہ برتنے کا طریقہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمجھدار ہو، سمجھدار ہو، سمجھدار ہو، ماشاءاللہ سمجھدار ہو، اول سے لے کر آخر تک کوئی بھائی اس کار خیر سے پیچھے نہ رہے، اتنے علماء کرام کو بلانا، ان کی جگہ کا، ان کی رہائشوں کا انتظام کرنا، ان کے کھانوں کا انتظام کرنا، یہ کوئی آسان کام ہے، بار بار ٹیلی فون پہ رابطہ کرنا، جلسے کی منظوری لینا، انتظامیہ کو مطمئن کرنا، اور پھر 3 دن تک روزے رکھ کے دعائیں راتوں کو کرنا، اللہ کو منہ سے اختلاف کی بات نہ ہوتے کہتا کے لیے ہمارے لیے پابندی کا سبب نہ بنے۔ اتنا بڑا گلشن سجا، پتہ نہیں کتنوں نے توبہ کی اور کتنوں کی توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہوئی، ذرا ہمت کر آج دکھا دو، یہ میز بھر دو، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، سارا مجمع اٹھ کیا ہے، 10 روپے 20 روپے 100 روپے 50 روپے اور بیٹھ کے کوئی نہ لکھا، اللہ جتنے قدم اٹھ کے آگے اتنے قدم جنت کے، آؤ جی اللہ برکت حیاتی ہو، آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے، ہمت فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کرو ہمت میرے ماشاءاللہ، کرو ہمت میرے، کرو اللہ جزائے خیر، سارا بیٹھو، آپ باہر چلے جاؤ، جھولی والے بچوں آپ باہر جاؤ، کمرے والوں کو میرے پاس آنے دو، جو ہاتھ میں بیٹھے میرے پاس آنے دو، پتر باہر چلا جھولی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمت فرماؤ میرے بھائی، ہمت فرماؤ،
کوئی بندہ اس کار خیر سے پیچھے نہ جزاک اللہ آؤ میرے بھائی جزاک اللہ سارا مجموعہ کیا ہے میرے بھائی ماشاءاللہ 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 باہر والے بھی مت فرماؤ علی میری تشکیل باقی ہے تشکیل میری باقی ہے آنے والے ماشاءاللہ اچھا بھی 2 منٹ میرے پاس ابھی اور ہے 1 منٹ دعا کا اور 2 منٹ میرے سے آپ سے بات کرنی ہے الحمدللہ اللہ نے جن نسبتوں کے ساتھ جوڑ دیا جس منصب اللہ نے بٹھا دیا یہ اللہ کا فضل ہے اپنے اندر کوئی گمان نہیں اکابرین کا اعتبار ہے تو اپنی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جس مرکز سے اللہ کے دین کو فائدہ پہنچے اپنی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کے مراکز کے بارے میں یہ آپ کا مرکز ہے گدئی شریف ایک مرکز ہے نا میرے بھائی جن کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے مرکز ہے ہمارا ہمیشہ ہمارا مرکز آباد رہے اور جن کی خواہش ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں اور حضرت ابن مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کا فیض اللہ ہماری نسل و قرآن والی نسلوں تک پہنچائے تو صرف میرے زیادہ نہیں 25,000 روپے کا اعلان کر دو اس جلسے کی کامیابی کے لیے خدا کی قسم سے پوچھے جو 8-10 خطیب آئے ہیں ان کو کتنا لفافہ دیا کہاں ان کے کھانے ہوئے کہاں آرام ہوا کتنا خرچہ 500 روپے کا اعلان کر دو یا 1,000 کا اعلان کر دو بھی 8-10 دن کے اندر دے گے جن کے پاس نقد ہے نقد 2-3 ادھر سے 2-3 ادھر سے 2-4 بار سے ہاتھ کھڑا کر دو انشاءاللہ میں 500,000 روپیہ حضرت اقدس مولانا اسحاق صاحب کے ہاتھ پر دوں گا کتنا بھائی محمد نہیں 500 یہ اللہ قبول فرمائے یار یہ خدا کی قسم کامیابی کس کو دے یہ اللہ والوں کی حوصلہ افزائی ہے تاکہ آئندہ سال اور بڑھ چڑھ کے الحمدللہ اس پروگرام کو کر سکے جی میرا بھائی کر دو ہاتھ کھڑائے گے مہینے میں انشاءاللہ 15 دن میں 20 دن میں کتنا جی اللہ قبول فرمائے دو گے میرے بھائی جی میرے بھائی 25 آدمی ہاتھ کھڑا کر دو میرے بھائی 1525 آدمی کتنا جی 1,000 کتنا جی نقد 500 دائی ماشاءاللہ 4 ہو گئے 21 رہ گئے میرے بھائی جس کے پاس نقد ہے نقد دے دے ماشاءاللہ 21 رہ گئے میرے بھائی نبی کے مہمان پڑھ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور ہو گئے 2 رہ گئے 10 میرے بھائی صرف 10 افراد ماشاءاللہ میرا بھائی رہ گئے 9 میرے بھائی 9 میرے بھائی 9 افراد رہ گئے 500 1000 روپے انشاءاللہ میرے رب نے مجھے توفیق دی مجھے میرے رب نے دیا تو میں بھی دوں گا اب تو اللہ کا نام لے کے ہاتھ کھڑا کر دو اللہ کے خزانوں سے لے کے انشاءاللہ کون دے گا فرشتوں کو اپنا نام تو لکھواؤ تاکہ فرشتے تمہارے نام کے بوسے لیں اور اللہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے کون ہاتھ کھڑا کر ماشاءاللہ ایک اور آگے ایک اور آگے ایک اور آگے 500 اور ایک اور آگے رہ گئے پیچھے 6 میرے بھائی ایک اور آگے ماشاءاللہ رہ گئے پیچھے 5 میرے بھائی کر دو ہاتھ کھڑا صرف 5 لوگ نہ فرشتوں کا قلم رکے نہ چلتا ہی رہے اور جب تک دیں گے بھی فرشتہ لکھتا رہے گا اور جب دے دیں گے پتہ نہیں کتنا بڑا چڑھا کے اللہ کے لیے فرشتے لکھے یہ دونوں دیکھ رہے ہیں کندھے پہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور میرے بھائی 5 رہ گئے پیچھے 5 نعرہ تکبیر تاج و تخت میں نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ شہداء اسلام شہداء کربلا دینی مدارس اتحاد امت افواج پاکستان سیکیورٹی ادارے ملک کی انتظامیہ اور آپ سارے اللہ کا نام بلند کیا اللہ کے نام پر کھڑا کر دو 5 ایک تو دینے والے 1 2 3 4 ایک رہ گئے میرے بھائی لو 5 اللہ پورے فرمائے اللہ قبول فرمائے دو گے انشاءاللہ 8 دن میں 10 دن میں اللہ جل جلالہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اے اللہ کاظمہ قبول فرمائے ہے تاریخی واقعہ لیکن جن حقائق پر
ہمارے اکابرین نے مہر لگائی ہے، اللہ چن چن کے لفظ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، میرے اللہ تو اسے قبول فرما دے۔ اپنی طرف سے کوئی بات کہتی ہوں جس سے اللہ ہمارے دین، ہمارے ایمان کو، دین اسلام کو، آل رسول کی شان میں کمی آئے، اللہ اسے میں محفوظ اور معاف فرما دے، اور جو کہا وہ حقیقت ہے اللہ اس میں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آل رسول کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ اللہ ہمیشہ ان کی زندگی کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے، نماز کے سجدوں کے ذریعے اللہ ان کی زندگی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مسلمان مومنین مومنات، حضرت آدم علیہ السلام، اولاد آدم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک دنیا سے چلے گئے، تمام کی مغفرت فرما دے، اس پروگرام کا ثواب پہنچا، ہمارے ماں باپ بہنوں اور خصوصاً اولیاء کرام کے مرد جنت حضرت مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچا، حضرت کے ماں باپ متعلقین محبین صالحین کو اللہ کا ثواب پہنچا، والمؤمنات مومنین مسلمات مسلمین ہمارے بہن بھائیوں میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ بھائی اشرف صاحب کی ساس یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے، بھائی ندیم صاحب، میرے والدین، پیر صاحب صاحب جس کے والدین اللہ دنیا سے گئے، اللہ مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، جنہوں نے بے اولادی کے لیے کہا، جنہیں بیماری سے صحت کے لیے کہا، اللہ صحت بھی عطا فرما، ماں باپ کی مغفرت فرما۔ ہمارا بھائی رمضان صاحب، بھائی عطا اللہ صاحب، وہ محمود کوٹ سے موٹر سائیکل پہ سفر کر کے آئے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ بھائی ندیم ملتان سے جہاں پروگرام ہوتا ہے اللہ حضرات پہنچتے ہیں، اور بہت سارے حضرات، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو اللہ جنہوں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے 10 روپے دی، جھولیاں بھر بھر کے اللہ ان کو عطا فرما، اتنا دے کسی کے محتاج نہ بنے۔ حضرت پیر جی کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ سر پر سوار۔ طاہر صاحب بیمار، اللہ صحت عطا فرما، اللہ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما، کرونا وائرس سے جان چھڑا، بے اولادوں کو اولاد دے، اولاد والوں کو اولاد کو نیک بنا، دنیا آخرت کی بھلائیں عزتوں کے ساتھ نواز دے، زندگی اسلام کے سائے میں، موت ایمان کے سائے میں نصیب فرما، دنیا سے جائے کلمہ طیبہ زبان کو جاری فرما، سفر حضر کی حفاظت فرما، مال ڈھور مویشی کاروبار فصلوں میں برکت عطا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، دہشت گردی